بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، اور درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی خوبصورت فضیلت کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کرے آقا سے ملاقات بھی نصیب ہو جائے۔ نبی پاک سے ملاقات سبحان اللہ صحابہ نے کی نا، کیسا دیدار تھا کہ جو ایمان کی حالت میں دیکھتا تھا تو صحابی کے درجے پر پہنچ جاتا تھا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہ درجہ جب مل گیا کسی کو تو کیسا درجہ ملا کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ جی ہاں، یہ کیسے ہوا؟ غزوات ہوتے تھے نا مسلمانوں کی، غیر مسلموں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو کچھ لوگ آتے نبی پاک کے پاس۔ ایک واقعہ کتابوں میں بھی لکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور اگر میں ایمان لے آؤں اور غزوے میں جا کر شرکت کروں، شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بھی جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا اور لڑنے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی سجدہ ہی نہیں کیا، لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا، ایمان کی حالت میں جلوائے جانا دیکھ لیا تھا، تو کروڑوں نماز پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف، اور جس نے جلوائے جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف۔ تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا۔ ہاں، جس کو گارنٹی کہتے ہیں نا، قرآن نے گارنٹی دے دی ان کے بارے میں۔ جبھی تو دعوت اسلامی والے کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی، ہاں، چاہے وہ چند گھنٹے، چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہوں، مگر چونکہ جلوے جانا دیکھا، صحبت مصطفیٰ اٹھائی، تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ تو اب سمجھو دیدار مصطفیٰ کی بات۔ ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں۔ بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ مدینے جاتے لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے۔ ایک جملہ کہا انہوں نے، لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے، ایمان لاتے تھے، دیدار کرتے تھے، صحابی بن جاتے تھے۔ ہم 1450 سال بعد والے لوگ ہیں، ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں، مگر مدینہ تو ہے نا، اس کا مقام کیا ہے سمجھو۔ تو پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، جی ہاں آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ ہائے ہائے، مصافحہ کس سے؟ سرور کائنات سے صلی اللہ تعالی وسلم۔ دیدار ہونا بڑی بات ہے، آقا فرمانے میں مصافحہ کروں گا، اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے اس کا کام کیسا بن جائے گا؟ آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا، ایک بڑا سا رومال تھا۔ جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا
تو حضرت انس کیا کرتے تھے، اس رومال کو وہ آگ میں ڈال دیتے تھے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے تو میل جل جاتا تھا، کپڑا صاف ہو جاتا تھا۔ ہم کیا کرتے، واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ آگ میں ڈالتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے، جب اسے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں دنیا کی آگ، نبی پاک علیہ السلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے۔ اچھا قرآن پاک جس نے پڑھا ہے، چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس میں گائے والا واقعہ ہے۔ سورہ نمل چیونٹی کی سورت، چیونٹی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو واقعات ہی واقعات ہے، 100 کے قریب واقعات۔ سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے۔ تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے۔ ایکچولی پہلے سمجھے بات، قرآن میں واقعات کیوں ہیں، حدیث میں واقعات کیوں ہیں۔ اب سائنس جا کر سمجھی ہے۔ اب آپ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی، کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں، کیوں سناتے ہیں؟ سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے ادھر۔ یہ انسان کی سائیکی ہے، انسان کی نفسیات ہے، قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے، پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرنا، ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح احادیث کے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ جن کو واقعات سے پرابلم میں لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے۔ اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جاتا ہوں، اب غور سے سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا، ایک گنجا تھا اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، ایک بندہ تھا جو اندھا تھا اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا، جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا، کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، یہ ایک انسان کی پرابلم ہے۔ تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے، دھبے تھے، کوڑ کا مرض تھا، کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جلد بھی صاف ستھری ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور فرشتہ چلا گیا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے، سر پہ بال ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہترین بال آ گئے، بڑا خوبصورت بال آ گئے۔ کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا۔ اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا، شاید شہر والوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے، گاڑیاں مانگنی تھی، کیا کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گائے مانگی۔ گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے، ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی، برکت کی دعا دی اور آگے چلا گیا۔ اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ، وہ کون تھا؟ اندھا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی، بچہ دینے والی بکری دی اور دعا کی، برکت کی اور چلا گیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی،
گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی، اندھے کو آنکھیں بھی مل گئی اور بکریاں بھی مل گئی۔ اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس، اور اب اور شکل میں گیا، ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر، اور وہ جو برس والا تھا، کوڑی تھا، جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا، بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی، تو کہا میں غریب آدمی ہوں۔ فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے، کتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا۔ ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا، تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں۔ کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، یہ کرم رب نے کیا، ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے، یہ میری بکریاں ہیں، جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سارا مال اپنے پاس رکھ، تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، یہ حدیث پاک ہے، مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے۔ ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم گر گڑاتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا، کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے، آسانیاں دے دی ہیں، بہتریاں آ گئی ہیں، مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے، زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے۔ ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا، خدا کی قسم۔ اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ، نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا، اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے۔ کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام اللہ اکبر خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے، میں نے کیا نہیں جناب، اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے، زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں، جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں؟ اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، جسم پر لباس بھی نہیں تھا،
رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، انہوں نے لباس پہنایا، انہوں نے کھانا کھلایا، مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا، پرانی باتیں تو چھوڑو۔ ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے، 40 سیکنڈ لگے۔ میں تو موجود تھا نا، میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، میں 7 کو ترکیہ پہنچا، ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے، علاقہ بتا دیتا ہے۔ گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے، ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے۔ ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری، ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا، اسلامی بھائی نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا تکیہ بھی ہے، کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا، تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں، کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا، ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریک گر جائے۔ یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں، سامان ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے کی، ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی، تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی، تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی، کریک سب میں پڑ چکے تھے۔ تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد؟ بھول ہے تمہاری، رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا، زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے، صحت مند محتاج ہو سکتا ہے، پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے، جو اس میں شہید ہوئے وہ آوازیں دیتے رہے۔ میں موجود تھا، مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا، کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہمیں نکالو، کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ، مگر راستہ بند ہو گیا، اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا، تو بچے اندر، عورتیں اندر، مرد اندر، مگر کوئی نکال نہ پایا۔ 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے، جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے، اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی۔ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، میں نے اتنے پیسے بنا لیے، ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے، یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے، سب میرے مالک کا احسان ہے۔ میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا، میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا، اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے، آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے، آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے۔ ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، شکر ادا کرو، کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا، یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا۔ کئی غریب بیچارے روڈوں پہ سوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کچرا اٹھاتے ہیں، کون شادی کرتا ہے ان سے، فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی۔ تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، اور پھر بھی میں شکوہ کروں، پھر بھی میں شکایت کروں، پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں، جو دیا ہے رب نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا، یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا، تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب ہے ہی اللہ کا، جب ہم یہ مان لیں گے، یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا۔ پیسے والے تو بڑے آئے، لوگ کہتے پیسے والا ہونا چاہیے، ارے پیسے والا قارون بھی تھا، اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے،
ہیں اللہ قارونی مال نہ دے، عثمانی مال عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں یہ نہ کہا کرو، اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما، مال دے تو عثمانی مال عطا فرما۔ میں کئی بار سنتا رہتا تھا، پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی۔ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، دل کھول کر خرچ کرتے۔ اللہ نے برکت کیسی ڈالی؟ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے باغ رہ گئے، آپ کے کنویں رہ گئے۔ حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے، اور پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا، جتنے پیسے اس باغ سے، ان پراپرٹی سے آتے ہیں، اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے، 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے۔ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے، اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے، زائرین رہیں گے، وہ پیسے جمع ہوں گے، وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے۔ میں سوچنے لگا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو، وہ آج مزار میں ہے مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے۔ مال بہت سو کے پاس آیا جناب، آج کل فہرست آتی ہے، ورلڈ نمبر 1، ورلڈ نمبر 2، ورلڈ نمبر 3۔ ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو؟ مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما۔ قارون کے پاس کیا تھا؟ کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا، وہ اونٹوں پر لا دی جاتی تھی، صرف چابیاں۔ تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا۔ کسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی۔ قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا، تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ۔ آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا، اگر وہ پورا سال گزر جائے۔ پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی، بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی، مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا، تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے۔ وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں، سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا، کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے، مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے تب کروڑوں بن رہے نا۔ اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے۔ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گی۔ 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے، 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے، وہ نکل جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا، پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بوجھ سے بچائے۔ مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا، اس کے دل میں خوشی داخل ہو، وہ مزہ کرے، انجوائے کرے، وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے، مزہ آ رہا ہے نا تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، فکر نہیں ہو رہی، ٹینشن نہیں ہو رہی، بوجھ فیل نہیں ہو رہا، سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا، سمجھ لو there is something wrong، گڑبڑ ہے۔ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا، میں بعد میں لے لوں، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں، اس کو 5000 دے دینا، تکلیف ہوگی آپ؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اسی کے ہیں، لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں، 5000 مانگ رہا ہے، تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے رکھوائے، اور 1 سال بعد 2500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو، تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ میرے ہیں۔ اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں، تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اور بڑھا دیتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا۔ اچھا پھر فطرہ، اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، قربانی اس میں پرابلم ہو رہی، اللہ کا ہی مال ہے بھائی، اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، جو حلال کماتا ہے اور پوری زکوٰۃ دیتا ہے، ہر سال اللہ اس کی زکوٰۃ میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال میں بڑھی ہے نا، مال بڑا تو زکوٰۃ بڑھی نا۔
اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اپنے دل کا علاج کر لے. یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے. خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے، میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے، آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے، کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا، سجدہ کیا کرو، شکر ادا کیا کرو. یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں یہ رب کی مہربانی. اور جس دن تم دینے والے، خوشی والے بن گئے نا، اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا، کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا، کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے. پرابلم جن کو ہوتی ہے نا، جن کو زکات بوجھ فیل ہوتی ہے، وہ اپنا علاج کرے. تو قارون کا یہی پرابلم تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں